اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا. میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ ایسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان. آج یہ پروگرام ایک منفرد ہے. میرے ساتھ میرے بھتیجے بیٹھے ہیں نواب ہمایوں بابر، جو کہ آئی ٹی انجینئر بھی ہیں. اس کے علاوہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن، جو کہ ایک سیمی گورنمنٹ ادارہ ہے پاکستان میں، اس کے یہ سیلز مینیجر ہے، سینئر سیل مینیجر ہے، اور کافی عرصے سے اس کام میں ہیں. اور سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں کہ میں نے بھی اپنی انشورنس کروائی، میرے بچوں نے بھی کروائی. دنیا گیا، میں گھوما، نو ڈاؤٹ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی میں گیا ہوں، جس کنٹریز میں آپ کو بخوبی علم ہے، تو وہاں پہ لوگ اپنی انشورنس کرواتے ہیں. ہمارے ملک پاکستان میں انشورنس کا رجحان تھوڑا کم ہے. گو کہ پھر بھی سب سے بڑا ایک اعزاز حاصل ہے اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کو کہ 5 کروڑ سے زیادہ لوگ نے اس سیمی گورنمنٹ ادارے میں اپنی انشورنس کروائی ہوئی ہے. اس انشورنس کے فائدے تو بے شمار ہیں، وہ ہم آپ بالکل پوچھیں گے. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو لیبر ہے مڈل ایسٹ میں ادھر ادھر ہوتے ہیں، تو بیچارے کما رہے ہوتے ہیں، بڑھاپے میں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. جب انشورنس ہو جائے تو بڑھاپے میں بھی ان کو مل جاتی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نوکریاں کر رہے ہیں اور ان کو بڑھاپے میں جب اولڈ ایج کے ہو جاتے ہیں، اولڈ سٹیزنس ہوتے ہیں، ان کے پاس پینشن کے پیسے نہیں ہوتے. انشورنس سے یہ بھی فائدے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں، انشورنس سے یہ بینیفٹ بھی حاصل ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں بوڑھے والدین ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کی شادی خاص طور پہ بچیوں کی کرتے ہیں، پیسے نہیں ہوتے، انشورنس یہ بھی فائدہ دے جاتا ہے. انشورنس کے بڑے بینیفٹس ہیں، اس کے پلانس بھی ہیں. وہ میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ بتائیے ہمایوں صاحب کہ آپ اس کام میں کب سے ہیں؟ اچھا، جو میں نے سٹارٹ لیا تھا اسٹیٹ لائف انڈسٹری میں، وہ لیا تھا 2019 نومبر میں، اور تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں میں ابھی تک اس ادارے سے منسلک ہوں. اور لوگوں کو میں انکریج کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے ایک اسٹیٹ لائف کا پلان اویل کریں. اور الحمدللہ اب تک میرے جو اپنے کلائنٹس ہیں وہ 4000 پلس کلائنٹس میں نے ہو چکے ہیں. ماشاء اللہ. یعنی کہ 6-7 سال میں آپ نے اتنا کیا. اچھا، یہ آپ نے بھی اپنی انشورنس کروائی؟ جی بالکل کروائی. کہ آپ کے پیرنٹس نے اور کسی نے بھی کی؟ جی بالکل، میرے پیرنٹس کی بھی انشورنس ہے، میری ساری فیملی کی انشورنس ہے. اچھا، یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کے پلانس کیا ہیں انشورنس کے، یعنی کہ اسٹیٹ لائف کے جو ہے پلانس کیا ہیں، کتنے پلانس ہیں، یہ ذرا بتائیے. اچھا، بیسیکلی اسٹیٹ لائف کے جو ہے نا ملٹیپل پلانز ہیں، جو کہ مور دین 42 پلانز ہیں، بٹ 2-3 پلانز ہیں جو ہم زیادہ انکریج کرتے ہیں کلائنٹس کو کہ وہ پلان اویل کریں. تو بیسیکلی ہر کلائنٹ کی ڈفرینٹ نیڈ اور نیسیسٹی ہے، تو اس کی نیڈ اور نیسیسٹی کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو پلان پرپوز کرتے ہیں. ایک جو سب سے اچھا پلان ہے، جو میں خود بھی اس کا یوزر ہوں، وہ ہے انڈاؤمنٹ پلان. اس میں ہوتا ہے اس طرح کہ کلائنٹ ایک سال کا ایک پریمیم پے کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ جو بھی دینا چاہے. اگر میں اگزامپل رکھوں آپ کے سامنے 1 لاکھ روپے کی، 1 لاکھ روپے سال کا اگر وہ انویسٹ کرتے ہیں اسٹیٹ لائف میں، 20 ایئرس کا اوپن ٹرم پلان ہوتا ہے، اور اگر 20 سال اچیو ہو جائیں تو 1 کروڑ روپے کی میچورٹی ملتی ہے. اور اسی طرح اگر وہ 10 سال بعد ختم کرنا چاہیں تو جتنے پیسے دیے ہیں 2.5 گنا کے قریب وہ پیسے ودرا کر سکتے ہیں. اور ویلیو ایڈڈ سروس ہے کہ 3-4 سال کے بعد اس کو بینک اکاؤنٹ کی طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا، ابھی پلان بیسیکلی ان لوگوں کے لیے جو جن کے بچے چھوٹے ہیں، اور جب بچے بڑے ہوں گے، ہائر ایجوکیشن کا ٹائم آئے گا یا شادی بیاہ کا ٹائم آئے گا، تو پیسے اس وقت بھی یوٹیلائز کیے جا سکتے ہیں. اور جو لوگ 40 سال کے اراؤنڈ اباؤٹ ہیں اور جن کی پینشنیبل جاب نہیں ہے، تو وہ پینشن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ لائف میں انویسٹ کرتے ہیں 1 لاکھ روپے، جو کہ 8,333 روپے مہینے کا بنتا ہے، وہ یہ سمجھیں کہ پروویڈنٹ فنڈ ہے ایک، وہ اسٹیٹ لائف میں انویسٹ کر رہے ہیں، اور 60 سال کی ایج میں ان کو ایک اچھی خاصی لم سم اماؤنٹ مل جائے گی. اس سے یہ ہوگا کہ ان کی اولڈ ایج سیکیور ہو جائے گی. گڈ. اچھا ہمایوں، یہ بتائیے کہ میں نے بھی آپ سے ایک انشورنس کروائی ہے. بالکل. جس میں آپ نے کہا کہ انکل یہ 1 سال کہ جب آپ دے دیں گے تو اس کے بعد اللہ نہ کرے کہ اگر آپ کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے
یا ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کو یہ ملے گا، وہ کیا ہے ذرا بتائیے پلان؟ ہاں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ پلان کے اندر بلٹ ان ایک آپشن موجود ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں گھر میں کمانے والا فرد واحد ایک ہوتا ہے. اب لیٹ سے 1 لاکھ والا ہی پلان ہے سال کا. اگر کسی شخص نے 1 لاکھ والا پلان اویل کیا، بے شک ایون آفٹر گیونگ 1 انسٹالمنٹ، ایون 48 آورس بعد بھی کوئی مس ایپ ہو جاتا ہے تو فیملی کو نیچرل مس ایپ کی صورت میں، جو کہ نیچرل ڈیتھ کی صورت میں 20 لاکھ پلس آفٹر 48 آورس. جی جی ایگزیکٹلی. اوکے اچھا. اور اگر ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے تو 40 لاکھ پلس بونسز ملیں گے. اچھا جی اسی طرح سے. اور اگین کسی کا اگر پلان بڑھا تو اس حساب سے ڈیتھ کلیم بھی بڑھتا رہے گا. اچھا اچھا اچھا. اچھا یہ بتائیے کہ پلانز ہیں، ایک پلاٹینیم پلان کیا ہے؟ ہاں اسٹیٹ لائف نے ریسنٹلی ایک نیا پلان لانچ کیا. جی جی. وہ اس وجہ سے لانچ کیا کہ کافی کلائنٹس ہمیں کہتے تھے کہ انڈومنٹ پلان تھوڑا سا لانگ رن پلان ہے، 20 سال ہم نہیں لے کے چل سکتے. ویسے تو میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ 20 سال والا پلان ہی لینا چاہیے کیونکہ اس کے ڈفرینٹ بینیفٹس ہیں. لیکن اگین اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے شارٹ ٹرم پلان چاہیے تو اس کے لیے ہمارے پاس پلان ہے پلاٹینیم پلس پلان. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کلائنٹ نے صرف 3 سال پریمیم پے کرنا ہے. اچھا. اور آگے 7 سال پریمیم پے نہیں کرنا، تو 10 سال بعد ایک میچورٹی اس کو مل جائے گی. اچھا. فار ایگزامپل 10 لاکھ روپے سال کا دیا ہے، 3 سال میں دے دیے 30 لاکھ روپے. اب جو میچورٹی بنے گی وہ بنے گی تقریباً 80 لاکھ روپے. اچھا ایک چیز اور بتائیے کہ گولڈن انڈومنٹ پلان کیا ہاں ہے؟ جی گولڈن انڈومنٹ بھی ریسنٹلی 2 سال پہلے لانچ کیا اسٹیٹ لائف نے. یہ بیسیکلی 7 سال انسٹالمنٹ دینی ہے اور اس کی میچورٹی 20 سال بعد ہوگی. اچھا. اب لیٹ سے اس میں اگر کسی نے 1 کروڑ اچیو کرنا ہے 20 سال بعد تو 2 لاکھ روپے تقریباً ایج کے اوپر پریمیم بنتا ہے. ویسے تو میں 2 لاکھ کا فگر رکھ لیتا ہوں کہ 2 لاکھ سال کا دینا ہے، 7 سال تک پے کرنا ہے، پھر آگے 13 سال ویٹ کرنا ہے اور پھر 20 سال بعد میچورٹی مل جائے گی. اچھا کوئی شخص ہے مثال کے طور پر، اس میں کوئی ہیلتھ پلان بھی ہے؟ ہاں بالکل ہیلتھ پلانس بھی ہم آفر کرتے ہیں، لیکن ہمارا زیادہ ایمفیسائز رہتا ہے کہ ہم لائف انشورنس پہ فوکس کریں. مثال ہے کوئی شخص اللہ نہ کرے وہ اپنا ہیلتھ پلان وہ لے لیتا ہے اور وہ اگلے سال بیمار ہو جاتا ہے تو پھر کیا اس کی بیماری کا خرچہ وغیرہ علاج کروائے گا وہ؟ جی اس پلان کا کیا نام ہے؟ اچھا یہ بیسیکلی جو پلان ذکر کیے تھے یہ بیسیکلی انویسٹمنٹ پلس رسک کوریج والے پلان تھے. اب وہ ہیلتھ کے لیے ایک ہیلتھ کارڈ بنتا ہے تو وہ ڈفرینٹ ایج پہ کوئی 10,000 کا کارڈ ہے، کوئی 20,000 کا کارڈ ہے، تو وہ بھی اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے نیکسٹ ٹائم. کیونکہ آپ نے کہا تھا ہمارے پاس 42 پلانس ہیں. ہاں 42 پلانس انویسٹمنٹ رسک کوریج سیونگ کے. اچھا. اس میں مختلف پلانز آ جاتے ہیں، جیون ساتھی، چائلڈ ایجوکیشن، چائلڈ پروٹیکشن، سدا بہار، شاد باد. لیکن جو میرا مطالعہ ہے، جو میری اسٹڈیز ہیں، وہ یہ 3 پلان سب سے بیسٹ ہے. اچھا اچھا اچھا. اچھا یہ بتائیے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں کیا، اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان، تو یہ باہر کی کنٹریز کو بھی ڈیل کر رہی ہے؟ جی بالکل. یا باہر کے ملک والے جو لوگ ہیں کیا وہ انشورنس کروا سکتے ہیں؟ کیا ان کو انشورنس کروانے کے لیے آنا لازمی ہے؟ ان کی اٹینڈنس ضروری ہے کہ وہ باہر بیٹھے کروا سکتے ہیں؟ اور ان کو کیا شیورٹی ہے، کیا گارنٹی ہے کہ ہماری انشورنس ہو چکی ہے؟ جی بڑا اچھا کوشچن آپ نے پوچھا اگین. جی اچھا بیسیکلی اس میں ایسا ہے کہ ہمیں جب اسٹیٹ لائف میں کوئی بھی شخص پلان لے سکتا ہے، بس اس کا آئی ڈی کارڈ جو اس کا پاکستان نیشنل ہونا چاہیے، اس کا آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، اور ایج جو ہے بیسیکلی 20 سال سے لے کر لیس دین 60 ہونی چاہیے. اب رہی بات انٹرنیشنل کی تو وہ اوورسیز پاکستانی اس کو پلان کو اویل کر سکتے ہیں، تو کوئی اس میں کمپلیکیشن کسی قسم کی نہیں ہے. اچھا جی جی ایک شخص ہے اس نے ایک یعنی کہ اس نے سوچا کہ میں نے جو انشورنس کے جو پیسے ہیں وہ اینولی دینے ہیں، اس نے ڈاکومنٹ سائن کر لیا، ٹھیک ہے، اور 1 سال وہ دیتا ہے، 2 سال دیتا ہے، تیسرے سال نہیں دیتا، کیا اس کی انشورنس کینسل ہو جائے گی؟ کیا اس کے پیسے ضائع ہو جائیں گے، چلے جائیں گے، یا اس کو کوئی مارجن دیا جائے گا کہ نہیں آپ اگلے سال لازمی دیجئے، یا کچھ اس میں ہے کوئی ایسی بات؟ جی اگین بڑا اچھا کوشچن آپ نے پوچھا. اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم کلائنٹ کے ساتھ ایک ہمارے ریلیشن بلڈ اپ ہو جاتا ہے، تو ان کو ہر سال یاد آنی کہ کال اور میسیجز جا رہے ہوتے ہیں. اب سم ٹائم کسی وجہ سے کلائنٹ اگر نہیں دے رہا ہوتا تو وہ بتا دیتا ہے کہ 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد میں پے کر دوں گا، تو ایزیلی وہ پے ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ 2 سال گزر جاتے ہیں تو پھر اس سال پچھلے سال کی دونوں قسطیں جمع کرا دیں تو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اور اگر وہ نہیں کروا سکتا تو جو اس کے پیسے جا چکے ہیں تو کیا اب وہ اسٹیٹ لائف آف انشورنس آف پاکستان کے ہیں یا اس کلائنٹ کو واپس مل جائیں گے؟ اگین دیکھیے 3 سال کا بیسیکلی ہمارا بریک ایون پیریڈ آتا ہے، تو 3 سال کے بعد وہ اپنے پورے پیسے ریفنڈ کروا سکتے ہیں. تو اگین 2 سال اگر پلان چلا ہے اس کے بعد وہ 2 قسطیں نہیں دیتے، اگر پیسے آ جاتے ہیں تو دے دیں، نہیں تو پیسے اپنے ریفنڈ کروا سکتے ہیں.
बट अगेन 3 साल के बाद ऑप्शन है ये वाला. बिल्कुल ठीक ठीक. तो आप मैं तो जाते वक्त यही कहूँगा अपने तमाम व्यूवर्स को कहूँगा जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है कि इंश्योरेंस एक किस्म की सेफ्टी है और कहीं आप किसी मुश्किल में आ जाते हैं. ज़ाहिर है अब हम मुल्क पाकिस्तान की जो अवाम है वो तो हर वक्त ही मुश्किल में रहती है, पता नहीं कल क्या होना है, अभी क्या होना है. तो मेरी जहाँ तक मेरे जितने दोस्त अहबाब हैं मिलने वाले, चाहे पढ़े लिखे हैं, बिजनेसमैन हैं, सब ने इंश्योरेंस करवाई है और बिल्कुल करवानी चाहिए. और चाहे वो सेहत के हवाले से हो, बच्चों की शादी के हवाले से हो, एजुकेशन के हवाले से हो. तो आपको ज़रा एक ये है कि जो मेंटली तौर पे आप फ्यूचर के हवाले से बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार होते हैं, एक फ़िनांस के हवाले से होते हैं. हर चीज़ तो करनी अल्लाह पाक ने, अल्लाह के हुक्म से ही सब कुछ होता है. लेकिन दुनियादारी है, दुनियादारी में हर शख्स जो है, ज़ाहिर है हम एक बिल्डिंग बनाते हैं घर, हमें पता है हमने जीना 10-15 साल है, लेकिन बिल्डिंग में मटीरियल इतना अच्छा लगवाते हैं कि वो 100 साल तक वो इमारत रहती. मतलब कि आप अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों के आने के लिए, उनके बच्चों के लिए वो इमारत खड़ी कर रहे हैं कि वो उसमें सेफ रह सके. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो जाते वक्त आप क्या कहना? जी जी. अच्छा, इसमें मैं 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा. एक तो ये एक सेविंग वे है कि मतलब आजकल सेविंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. अब अगर आप बैंकों में पैसे रखते हैं तो पैसा डीवैल्यू हो जाता है. ठीक है, अगर आप पैसा मतलब सेविंग का, मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट वे है कि सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट भी इसमें हो रही है और आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो रहा है, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो रहा है, आपकी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर हो रहा है. और इसके बाद मैं समझता हूँ जिस तरह गाड़ी की हर इंसान गाड़ी की इंश्योरेंस करवाता है, अपनी प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस कराता है. जैसे बाहर ममालिक में देखें, हम इंश्योरेंस के बगैर रह ही नहीं सकते. कोई बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है तो उसको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए. इवन घूमने फिरने भी जा रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस लाजमी चाहिए होती है. तो वाई नॉट लाइफ इंश्योरेंस? तो एक लाइफ इंश्योरेंस हर शख्स को करानी चाहिए जो भी कमाता है, जो बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. एक किस्म की सेविंग है जी. ये सेविंग है. जैसे आप ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ तो वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 3 साल की कमेटी है, 3 साल की पैसे आपको भी मिलने. इंश्योरेंस में ये होता है कि आपके साथ प्रॉफिट तकरीबन 5 होना के करीब आपको मुनाफा मिलता है. अच्छा, ये अपने व्यूअर्स को मैं कहूँगा, अगर आपने नवाब हमायूं बाबर साहब हैं और इनका मैं थोड़ा तारुफ भी करवा देता हूँ कि पिंडी में होते हैं और मरी रोड पे वारिस खान के साथ जो अगली बिल्डिंग है सिकंदराबाद, अल्हम्दुलिल्लाह इनके वालिद साहब का एक बड़ा नाम, इनके दादाजी का एक बड़ा नाम रहा, चौधरी नज़ीर साहब, बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान में भी बड़ा अच्छा नाम रहा. उनके पोते हैं और मेरे भतीजे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो किसी ने भी अगर इंश्योरेंस के हवाले से रब्ता करना हो तो नंबर है मुल्क पाकिस्तान में अगर जो डायल करना हो 0340 898872 898872. दोबारा नंबर दोहरा देता हूँ 0340 898872. 898872. दोबारा नंबर दोहरा देते हैं जी, आप बोल दीजिए जी. 0340 898872. और जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो +92 340 898872. और मुझसे अगर आप रब्ता करना चाहें तो मेरा नंबर तो स्क्रीन पे मौजूद है. अपनी ईमेल आईडी, अगर ईमेल के ज़रिए कोई आपने बात करी तो ईमेल आईडी बताइए. हाँ जी, nawab.humayun nawab.humayun95@gmail.com. कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ. सबसे पहले हुमायूं साहब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आज वो मेरे इस प्रोग्राम में हिस्सा बने और मेरी ही दरख्वास्त थी कि बिल्कुल आप बताइए कि इंश्योरेंस के क्या फ़ायदे. बहुत मेहरबानी. थैंक यू फॉर हैविंग मी जी. सेम. कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी. अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा. मुझे दीजिए, नवाब साहब को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.